اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ محترم صاحبین کرام، سورہ مبارکہ روم کی 54ویں آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس آیت میں خداوند کریم اپنی نشانی کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں ضعف اور ناتوانی سے خلق کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر ضعف اور ناتوانی کے بعد تمہارے لیے قوت قرار دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، اور پھر قوت قرار دینے کے بعد دوبارہ تمہیں بڑھاپے میں اور ضعیف اور ناتوانی کی عمر میں پہنچا دیا۔ یخلق ما یشاء، خداوند کریم جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور خداوند کریم بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ اے انسان جو اس دنیا میں آئے ہو، تمہاری زندگی ہے کیا؟ تمہاری زندگی کی ابتدا ضعف و ناتوانی ہے، یعنی اس قدر ضعف و ناتوانی ہے کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اس قدر ضعف و ناتوانی ہے کہ تمہیں اگر بھوک لگے تو خود سے کھانا نہیں کھا سکتے، پیاس لگے تو خود سے پانی نہیں پی سکتے۔ تمہیں فقط ایک کام آتا تھا جب تم پیدا ہوئے تھے، وہ تھا رونا، اور بھوک لگتی تھی تو روتے تھے، پیاس لگتی تھی تو روتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حشرہ، کوئی مچھر، کوئی مکھی تمہیں کاٹ لے تو اس کی تکلیف سے تم روتے تھے۔ تو ضعف اور ناتوانی تمہاری ابتدا تھی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تمہارے بازوؤں میں طاقت عطا کی، تمہیں بڑا کیا، تمہیں نوجوانی کی حد تک پہنچایا، اور جب تم نوجوانی کی حد تک پہنچ گئے تو پھر تمہارے بازوؤں میں قوت آ گئی، تمہاری ہر چیز جوان ہو گئی، تمہارا جسم جوان ہو گیا، تمہاری خواہشات جوان ہو گئیں، تمہاری سوچ جوان ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے تمہیں ضعف اور ناتوانی کی زندگی میں پہنچا دیا، یعنی بڑھاپے کی زندگی میں تمہیں پہنچا دیا۔ تو یہ تمہاری زندگی کا کل خلاصہ ہے کہ جس کی ابتدا بھی ضعف و ناتوانی ہے اور جس کی انتہا بھی ضعف و ناتوانی ہے۔ فقط بیچ کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو جوانی کا حصہ کہلاتا ہے، کہ جس میں تمہاری قوتیں جوان ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی کی ابتدا بھی ضعف و ناتوانی ہے اور انتہا بھی ضعف و ناتوانی ہے، تو پھر گھمنڈ کس بات کا، پھر تکبر کس بات کا، پھر غرور کس بات کا، کہ جب انسان کو ضعف و ناتوانی سے خلق کیا گیا اور دوبارہ ضعف و ناتوانی کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی انسان کی جو پوری زندگی ہے، ہمارا جو سرمایہ حیات ہے، وہ یہی ہماری زندگی ہے، اور یہ جو سرمایہ حیات ہے یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں۔ یعنی ہماری مثال اس برف بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر اس کی برف بک گئی تو سرمایہ بھی حاصل ہو جائے گا، یعنی جو پیسے اس نے سرمایہ میں لگائے تھے وہ بھی مل جائے گا اور اس کا منافع بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ برف نہیں بکی تو برف تو پگھل رہی ہے، تو نہ صرف منافع نہیں ہوگا بلکہ سرمایہ میں بھی گھاٹا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے ہمارا سرمایہ ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں جب انسان کے جسم میں، جب انسان کے بازوؤں میں طاقت ہے، انسان جو چاہے عبادت انجام دے سکتا ہے، لیکن جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو بہت دل کرتا ہے کہ نماز شب پڑھے، لیکن اب کیا کرے کہ جسم میں طاقت نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت تھی۔
تو فرمایا کہ صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ غنا کا قبل فقرک، اپنی بے نیازی کو، یعنی جب تمہارے پاس مال و دولت ہے تو اس مال و دولت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم فقیر ہو جاؤ، تمہاری یہ دولت تمہارے ہاتھ سے چلے جائے تو اس دولت کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے سے مراد کیا ہے کہ اس کو وہاں پر خرچ کرو کہ جہاں پر خداوند کریم نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، نہ کنجوسوں کی طرح دولت کو جما کے رکھو اپنے پاس، روک کے رکھو، اور نہ ہی اس دولت کا اسراف کرو یا ایسے کاموں میں خرچ کرو کہ جہاں پر خداوند کریم نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، منع فرمایا۔ لہٰذا صحیح جگہ پر ان پیسوں کو خرچ کرو تو قبل اس کے کہ تم پر فقیری طاری ہو، قبل اس کے کہ تم فقر اور تندرستی میں مبتلا ہو، اپنی دولت کو غنیمت جانو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ فراغ کا قبل شغلک، اپنے فرصت کے ایام کو، فارغ ٹائم کو اپنے مصروف ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ کسی کام میں، جو ابھی فرصت کا ٹائم ملا ہے، فارغ ٹائم ملا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو ضائع مت کرو۔ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ زندگی ہمارا سرمایہ ہے، یہ لمحہ بہ لمحہ ضائع ہو رہی ہے۔ ضائع ہونے سے مراد کیا ہے؟ نہیں پگھل رہی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ آیا ہم ان لمحات کو ایسی چیز میں گزاریں کہ جو ہمیں فائدہ دے، یا ان لمحات کو ایسی چیز میں گزاریں جو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ اور آخری چیز جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ یہی زندگی ہے جس سے آخرت بنے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کی زندگی ہے کہ جس سے انسان کی آخرت بننے والی ہے۔ لہٰذا موت کے بعد اب ختم ہو جائے گا، یعنی نام اعمال بند ہو جائے گا، اب انسان چاہے بھی تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، کہ اے شخص یہ جو دن اور رات گزر رہے ہیں، یہ دن اور رات تیرے اندر عمل کر رہے ہیں، فاعمل فیہما، پس تو بھی ان دن اور رات میں عمل کر۔ وَيَأْخُذَانِ مِنْكَ، یہ دن اور رات تجھ سے کچھ لے رہے ہیں، یعنی کیا لے رہے ہیں؟ ہم سے ہماری زندگی لے رہے ہیں، یعنی دن اور رات جو گزر رہے ہیں وہ ہم کو بوڑھا کر رہے ہیں، ہماری زندگی ختم کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تجھ سے کچھ لے رہے ہیں، فَخُذْ مِنْهُمَا، تو بھی ان دن اور رات سے کچھ لے لے، یعنی جب یہ تجھ پر رحم نہیں کر رہے تو بھی ان دن اور رات پر رحم نہ کر، یہ تیری زندگی ختم کر رہے ہیں، تو ان دن اور رات سے اپنا زاد آخرت جمع کر لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔